کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا؟ کیا اس کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ آپ کے معمولات کے اوپر ہوئے تھے؟ یہ جادو کس نے کرایا تھا؟ کیا حقیقتاً جادو ہوا بھی تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کی سب سے پہلے گفتگو سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور پہ جادو ہوا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے دن رہا، لیکن کافی دن رہا۔ جادو ہوا تھا اور جادو کیا تھا سب سے پہلے تو لبید ابن العاصم کی لڑکیوں نے کیا، لیکن ان کا جادو نہیں چلا، پھر خود لبید ابن العاصم نے جادو کیا تو اس کا اثر ہو گیا حضور، لیکن اس جادو کے اثر کا تعلق دین سے یا تبلیغ سے یا فرائض سے یا نماز سے نہیں تھا۔ وہ جیسے حضور پڑھاتے تھے اسی طرح پڑھاتے رہے، کوئی ذرے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی، کھانا آگے رکھ دیا تو 2 لقمے کھا لیے اور نہ مانگتے نہیں تھے، اپنی بیویوں سے ملنے کی خواہش ختم ہو گئی۔ یہ اثرات تھے۔ بہرحال مجھے دنوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن کافی عرصے تک کی طرف سے اس جادو کا جو رسول اللہ پہ اثر ہوا تھا، صرف اتنا تھا، حدیث میں جو آتا بتا دوں کہ آپ بھول جاتے کس بیوی کی باری تھی، بس یہ اثر تھا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ کہیں حدیث میں نہیں آتا مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف کس بیوی کی باری آپ بھول جاتے، بس اتنا ہی آپ پر اثر ہوا تھا۔ اس سے ہٹ کر وہی کمزور ہو گئی یا آپ بھول گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کا ذمہ تو اللہ کا تھا کہ رسول اللہ کے قلب پہ اتار کے آپ کی زبان کے مبارک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دے، تو یقیناً وہ تعلیمات کوئی مشکوک نہیں ہے۔ ہاں یہ بات میں ضرور جانتا ہوں، بہت سے لوگ جادو نہیں ہوا ثابت کرنے کے لیے بات بولتے ہیں کہ رسول اللہ پہ جادو نہیں ہوتا ہے تو ان کی تعلیمات تو مشکوک ہو جائے۔ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، کیا اس کا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کرام کا شدید اختلاف ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ بہت سے نے تو انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہو، لیکن بعض صحیح ترین روایات کے اندر ایسا ثابت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہود کی طرف سے، اور باقاعدہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے، لیکن یہ اثرات آپ کی دیگر زندگی کے جو شعبے تھے ان میں تو ظاہر ہوئے، تبلیغ دین کے سلسلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا، اور یہ بالکل عارضی طور پہ کچھ عرصے کے لیے اثرات ضرور رہے تھے۔ پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورتوں کے نازل ہو جانے کے بعد یہ اثرات مکمل طور پہ ختم ہو گئے، سرکار نے ان صورتوں کو پڑھا، دم کیا، وہ سب ختم ہو گئے۔ تو اس لیے بہرحال اس جادو کو تسلیم کرنے میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ مستند ترین روایات اگر نہ ہوتی اور صرف یہ ہماری عقل اور ثواب دید پر موقوف ہوتا تو پھر شاید اس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ ہوتا کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن جب مستند روایات موجود ہیں تو پھر ہمیں اس میں مطلب منسوب کرنے کی طرف ان روایات کو بنیاد بناتے ہوئے کسی بے ادبی کے پہلو کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کے اثرات تبلیغ دین اور احکام خداوندی پہنچانے کے سلسلے میں کسی لحاظ سے رکاوٹ نہیں بنے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تبلیغ فرماتے مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے ہیں جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادتیں یعنی بعض کام ایسے ہو گئے جو عادت کے موافق نہیں تھے، آپ نے بعض مرتبہ کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور آپ سمجھتے کہ میں کر چکا ہوں، بعض دفعہ کسی زوجہ کے پاس نہیں جاتے مگر سمجھتے کہ میں گیا ہوں، اور بعض دفعہ جاتے مگر سمجھتے کہ میں نہیں گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا جادو۔ کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید ابن العاصم۔ کہا کہ کہاں کیا ہے، کس چیز پر کیا ہے؟ بتایا کہ بھئی کنگھی اور کنگھی میں لپٹے ہوئے کچھ بال۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنی۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے، باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے، یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے۔
بہت وہ خوب. بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر یہ سننے والی باتیں ہیں، ان کو سنیے اور سمجھیے تاکہ کہ اعتراض ہو تو اس کا بندہ جواب دے صرف سکے. حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں. کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں. نہیں، البتہ یہ کہ تعلق زن و شوق، میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے، اس طرح کا کچھ معاملہ. انسانی معاملات، خالص بشری تقاضوں کے ضمن میں، بشری معمولات کے ضمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے. باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت. اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو سنیں. دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا. کریں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو کہتے تھے یہ جادو کا اثر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ بالکل الگ ہے. اب یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے، ہم اس ڈاکٹرائن کو قرآن سے ہی نرلیفائی کر دیتے ہیں جادو کے معاملے میں. حدیثوں کو تو چھوڑ دیں، آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے، آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا. راز جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا اس کو تسلیم کر لیں تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگ یہودی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر تو جادو نہیں کر سکا کوئی، اور ان کا جادو جو انہوں نے کیا بھی یہودیوں نے تو ان کا بھرپور جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا. تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا کم تھا کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا؟ اس ضمن کے اندر یہ مرزا صاحب کا جو موقف ہے، بیانیہ ہے، یہ اس کا بہترین جواب ہے. 65 سے لے کر یہ کیا کہتے ہیں 70 تک اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر کیا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک. قالوا یا موسیٰ، وہ کافر کہنے لگے جو جادوگر آئے تھے، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کیا تم ڈالو گے اپنا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے، تم اپنا شوبتہ پہلے دکھاؤ گے نعوذ باللہ یا ہم دکھائیں. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی کرو. فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، تو جب انہوں نے وہ اپنا جادو ڈالا تو ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں، یخیل الیہ، یہ واحد کا صیغہ ہے، الیہم نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یوں اثر ہوا، من سحرہم، ان کے جادو کا. شکر ہے یہ سنگولر کا صیغہ آیا ہے، الیہم ہوتا تو انہوں نے کہا نا موسیٰ مراد نہیں ہے، باقی لوگ مراد نے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی ہے قرآن حکیم کی. یخیل الیہ، وہ موسیٰ کو یوں نظر آئیں، من سحرہم، ان کے سحر کے سبب، انہا تسعا، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. وہ رسیاں بھی سانپ کی مانند دوڑتی ہوئی نظر آئیں، حالانکہ نہیں تھی. وہ سورہ الحج کی آخری آیات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ سانپ کون بنا سکتا تھا؟ وہ ایک جادو کا اثر تھا، ہے رسیاں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ نظر آئی کہ یہ تو ہل رہی ہیں اور یہ بھی سانپ ہے. اس کے بعد مزید وہم آپ کا نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام اپنے جی ہی جی میں خوف کھا گئے. اگر وہ رسیاں اور سانپ ہی تھی تو ان کو خوف بھی نہیں کھانا چاہیے تھا. اگر نہیں تھیں رسیاں، سانپ نہیں بنی ہوئی تھی، صرف رسیاں اور لاٹیاں ہی تھی، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو نظر آئی تو انہوں نے خوف کھایا. تو پھر کیا ہوا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈریے، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک آپ ہی ان پر غالب آئیں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ ڈال دیجئے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا عصا ہے، اس کو زمین کے اوپر ذرا ڈالیے تو صحیح. تلقف ما صنعوا، یہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے شوبدہ بازی کی ہے، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید الساحر، اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ان کے جو جادو کے ہلکے ہلکے اثرات تھے وہ ہوئے تھے. ولا یفلح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات یہاں پہ نہیں بن اور سکتے. ساحر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جہاں سے مرضی وہ آ جائے. پیغمبر کے مقابلے پہ اسے کامیابی نہیں ہو سکتی، پیغمبر کے پیچھے تو اللہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا. جادو نہیں ہے، وہ ایمان لے آئے. اب اس سے بالکل کلیئر کٹ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ کی مانند ہلتی ہوئی نظر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گیا تو آپ کا جو اصول اور مبادی تھا وہ ٹوٹ گیا کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا. ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جو اصول اور مبادی یہاں تک ٹوٹا کہ اسی دوران
ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا، پھر اللہ کی طرف سے وحی بھی آئی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دن اس کیفیت سے گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اعتبار سے آپ کی حفاظت کی. آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وحی کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے، خصوصاً اپنے بیویوں کی جو باری ہے اس کو بھی بھول جاتے تھے. بخاری و مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، میں وہ حدیث بھی آپ بیان کر دیتا ہوں. تو اس سے حالانکہ جن جو ہے یا جادو جو ہے مرزا صاحب کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، ان کو ضرور جو ہے وہ نوٹ کیا کریں. یہ خلاف قرآن ہے، خلاف عقل ہے. اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے. اگر کوئی چیز آپ پہ کنٹرول کر لے تو پھر آپ سے حساب اور کتاب کا لینا ہے. روز جزا اللہ نے رکھا ہے، تو آپ کو اللہ نے آزاد خلق کیا. اللہ یہاں نماز پڑھے یا نہیں پڑھے اس میں بھی آپ آزاد ہیں، تو کیا خدا آپ کو جن کے حوالے کر دے گا؟ نماز میں بھی اللہ نے زبردستی نہیں کی ہے، آپ کو اختیار دیا ہے. انسان کاملاً اسے اللہ نے فریڈم دیا ہے. رستہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ہدایت کا رستہ ہے، گمراہی کا جہاں بھی جا. تو اب یہ جادو ہے کیا؟ جادو ہے، یہ نہیں کہ اس کی حقیقت نہیں ہے، جادو ہے، اس کی حقیقت ہے، قرآن میں ہے. جادو کیا ہے؟ دیکھیے سب سے زیادہ بڑا جادو جو تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا. حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو بلایا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہو گیا حضرت موسیٰ سے. ٹھیک، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، وہ جادوگر تھے. انہوں نے کیا کیا؟ رسیاں جو تھی نا وہ پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، ایسے ایسے سانپ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یہ کرامت کی. ان کے پاس ایک عصا تھی. ہاں جی، یہ جو عصا ہم اٹھاتے شاید حضرت موسیٰ کی سنت. ٹھیک ہے، چلیے حضرت موسیٰ کے پاس عصا ہوتی، انہوں نے اپنی عصا پھینکی، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سنیک بن گیا، وہ سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا. بس یہی ہوا. اب قرآن کہتا ہے کہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب ہارون ورب موسیٰ، ہم ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پر. ارے بھائی کیا ہوا؟ فرعون حیران ہو گیا، تم مسلمان ہو گئے میرے پوچھے بغیر؟ جو تم نے کیا وہی اس نے کیا، بس یہ کس کا سانپ بڑا تھا، تم کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، ہم نے جو کیا وہ جادو تھا، موسیٰ نے جو کیا وہ معجزہ تھا. کہا مجھے سمجھاؤ کیسے؟ تم نے رسیاں پھینکی سانپ بن گئے، انہوں نے عصا پھینکی اژدہا بن گئے. ان کی سوڑی بڑی تھی، آپ کی چھوٹی تھی. فرق کیا ہے؟ کیا فرق یہ ہے کہ ہماری جو رسیاں سانپ بنی ہیں نا یہ ڈرا سکتی ہیں مگر کسی کو کھا نہیں سکتی. اب سمجھ رہے ہیں جادو کیا ہے؟ جادو ڈرا سکتا ہے، جن ڈرا سکتا ہے مگر آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. نقصان تب دے گا جب ایمان نہیں ہوگا. ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ غلط ہوگا تو نقصان ہوگا، ورنہ جادو آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. قرآن سورہ بقرہ یہ کہتا ہے لیس بظالم، یہ فرق ہے. یہ جادوگر تمہیں اتنا بھی ذرے برابر نقصان نہیں دے سکتے اگر خدا پر ایمان ہے، اگر لا الہ الا اللہ دل میں ہے تو کوئی نقصان آپ کو نہیں دے سکتے. نے سنا کہ علماء کرام اس ضمن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو تھا وہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے سب سے پہلے کیا تھا، اور اس حوالے سے باقاعدہ روایت بھی موجود ہے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے اثرات اس کی بیٹیوں کے نہیں ہوئے تھے. بعد میں اس نے خود یہ جادو اپنے طور پہ کیا تھا، اور وہ پوری روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک سے آپ کے مبارک بال جو ہے وہ لے کر گیا تھا، اور اس نے ایک لڑکے کو بھیجا تھا جو یہاں پہ کام کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس نے وہاں پہ ایک کنویں کے اندر رکھ دیے تھے، ان کو گرے لگا دی تھی، اور ان کے بیچ میں کانٹے لگا دیے تھے، 11 کانٹے، اور ان کو 11 گریں اس نے لگا دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے اثرات باقی آپ کی وحی کے حوالے سے، یا جو آپ کی تعلیمات کا سلسلہ تھا، یا نبوت کا سلسلہ تھا، یا وحی کا سلسلہ تھا، یا قرآن کے حوالے سے کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں آئی. کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی جادو نہیں ہو سکتا نا. صرف اتنا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نہیں لگتی تھی یا کم لگتی تھی، یا پھر یہ کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس جانا آپ کبھی کبھار بھول جاتے تھے، اتنا تک ہوا تھا. اور وہ بھی بعد میں پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الناس اور سورہ الفلق کو نازل کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی نجات عطا فرمائی۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ الناس یہ باقاعدہ ایک طرح کا جادو، تعویذات، اثرات، کوئی بھی کسی طرح کی بھی روحانی اور جسمانی کوئی بیماریاں ہوں ان کے لیے یہ ایک بہترین علاج ہے۔ فی الحقیقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الامت کو یہ تحفہ دینے کے لیے یہ جو کچھ ہوا، لبید بن عاصم کا جو معاملہ ہے یہ اس لیے ہوا تاکہ امت کل کو سحر اور نجومی اور کاہن اور اس طرح کے لوگوں کے جب حوالے ہوگی تو ان کے اندر مختلف بیماریاں ہوں گی، مختلف جادوگروں کے وہ حوالے ہوں گے، تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے اندر اس تحفے کو شامل کیا، اور سورہ الناس کو، سورہ الفلق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ ان کو آپ خود بھی تلاوت کریں، اپنے بچوں پہ بھی اس کو دم کیا کریں، اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی دم کیا کریں، صبح اور شام کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اثرات سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس ضمن کے اندر اس پورے موضوع سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اس طرح کی اپڈیٹڈ اور علمی ویڈیوز سے آپ استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔